بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ساتھیوں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی تو آج میں نے سوچا کیوں نہ اپنے پیارے بچوں کو ایک اچھی سے سبق آموز کہانی سنا کر خوش کر دوں، تاکہ وہ اپنی عائشہ آنٹی سے مزید کامنٹس کے ذریعے کہانیوں کی فرمائش کر سکیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے چھوٹے چھوٹے دانے۔ پیارے بچوں، کسی جنگل میں ایک ننھی چیونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چیونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی تو ننھی چیونٹی کے لیے مزیدار دانے ڈھونڈ کر لاتی، لیکن جب بوڑھی ماں بیمار ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چیونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ برسات اور سردی آنے سے پہلے پہلے ہمیں بہت سا دانہ جمع کرنا ضروری ہے، تاکہ سردیوں میں ہمیں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے کہا، ٹھیک ہے۔ پہلے دن تو اس نے خوب محنت کی اور بہت دور سے چند دانے لائی، لیکن اس کے بعد وہ تھک گئی۔ پھر اس نے مزید دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے کیا ہوگا؟ آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت تو خوراک بالکل غائب ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں محفوظ کر لیتا ہے۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے ہی لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے پاس بہت سی چیونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ وہ ان کے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہاں روٹی کے بہت سے ٹکڑے گرے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ چھوٹی چیونٹیاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں لیے چلے جا رہی ہیں، اور جو بڑے چیونٹے ہیں وہ بڑے دانے منہ میں لیے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے بھی ایک بڑا سا دانہ منہ میں دبایا اور چل پڑی، مگر چند قدم ہی چلی اور تھک گئی۔ اس دوران ایک بڑی چیونٹی کی نظر اس پہ پڑی تو اس نے پوچھا، ننھی چیونٹی، کیا بات ہے؟ تو اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ وہ ننھی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چیونٹی کو ایک بات سمجھائی اور کہا، یہ دیکھو، چھوٹی چیونٹیاں جو جا رہی ہیں نا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ننھی بولی، نہیں نہیں خالہ، میں چھوٹے دانوں کو بار بار اٹھا کر چکر نہیں لگا سکتی، میں بہت تھک جاتی ہوں۔ پہلے ہی بہت تھوڑا سا اناج اکٹھا ہو پایا ہے، اب تو میں بڑے دانے ہی لے کر جاؤں گی تاکہ زیادہ خوراک جمع کر سکوں۔ بڑی خالہ مسکرائیں اور بولی، اچھا دیکھو، ایسا کرتے ہیں کہ تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچا دو اور میں بڑے دانے تمہارے گھر پہنچا دیتی ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ ننھی نے فوراً کہا، خالہ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ خالہ نے کہا، تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر دن گزرنے لگے۔ ننھی پابندی سے روز چھوٹے دانے بڑی خالہ کے گھر لے جاتی اور بڑی خالہ بڑے دانے ننھی کے گھر۔ ننھی کی اماں بھی بڑی خالہ سے بہت خوش تھیں۔ ایک دن خالہ نے ننھی سے کہا، اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ننھی نے کہا، نہیں خالہ جان، میں ابھی کچھ اور دانے جمع کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان اس کے گھر مزید بڑے دانے جمع کر دیں۔ خالہ نے کہا، ننھی، بہت خوراک جمع ہو گئی ہے، اتنی خوراک کافی ہے۔ پھر ننھی نے ان کی بات مان لی۔ دونوں اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرنے لگے۔ ننھی اتنی خوراک جمع دیکھ کر خالہ جان کے لیے بہت دعا کرتی تھی اور ان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن سردی بہت زیادہ تھی، سب لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ننھی کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو خوشی کے مارے پرجوش ہو گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھیں۔ خالہ جان، آپ ہمارے گھر آئی ہیں۔ اس نے ان کو اندر بلایا اور خوب خاطر تواضع کی اور خالہ جان کا بہت شکریہ کیا۔ خالہ جان نے کہا، شکریہ کس چیز کا، کس بات کی مہربانی؟ اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے گھر میں اتنی ڈھیر ساری خوراک جو جمع کر دی۔ خالہ جان کہا لگا کر ہنس پڑی۔ لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو تم نے میرے گھر میں جمع کی ہے۔ ننھی نے کہا، خالہ جان، وہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے دانے تھے اور یہ تو بہت بڑے بڑے دانے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کا کیا مقام ہے؟ خالہ جان مسکرائیں اور کہا، خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے ننھی کی اماں سے اجازت لی اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئیں۔ ننھی کی اماں نے بہت خوشی سے اجازت دے دی۔ خوراک دیکھ کر حیرت کے مارے ننھی کی چیخ نکل گئی۔ خالہ جان ہنسی اور کہا، دیکھو، خوراک زیادہ ہے، یہ والی جو میں نے جمع کی یا وہ والی جو تم نے میرے گھر میں جمع کی؟ ننھی حیرت سے بولی،
नन्ही हैरत के मारे बोली, खाला जान मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी ढेर सारी खुराक मैंने जमा की है। खाला जान ने प्यार से उसे समझाया और कहा, देखो नन्ही, ये सारी खुराक तुमने 1 माह में रोज़ाना बगैर रुके और बगैर आराम किए जमा की है। तुमने बाकायदगी से मुसलसल काम किया, ये उसका कमाल है। याद रखो, मेहनत किसी काम को भी बाकायदगी से करने में ही कामयाबी है। इतनी कामयाबी कि तुम हैरान रह जाओ, और इतनी हैरान जितनी कि तुम अब हो रही हो। बड़ी खाला ने नन्ही को इस ढेर में से तोहफे के तौर पर कुछ और खुराक दे दी, वही छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल खुराक। नन्ही बहुत खुश हुई और उसने खाला जान से कहा, खाला जान जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और आपको पता है, इस कहानी से हमें एक सबक भी मिलता है। और वो क्या सबक मिलता है? वो ये कि जब आप मेहनत करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम करेंगे तो ही एकदम तरक्की मिलेगी। ये फार्मूला हर चीज़ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर आप बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल कर लेते हैं और फिर मंजिल तक पहुंचने पर आप बहुत तजर्बेकार हो चुके होते हैं, जो आपके सारी ज़िंदगी काम आता है, और इसी तरह आप भी किसी के काम आते हैं। ठीक है ना? ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद कहानियों के लिए आपको मेरे चैनल बुक रीडिंग विद आयशा को सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। और प्लीज़ भूलना नहीं इस बात को। और कमेंट्स तो लाजमी किया करें, मैं आपके कमेंट्स के खुद जवाब दूंगी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।